اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سورہ نساء کی چند آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکر علیم۔ کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ، اور بے شک اللہ قدردان ہے ان سب کا، سب کچھ اللہ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے منافقوں سوچو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو دکھ نہیں دیتا بلکہ انسان خود اپنے آپ کو دکھ، تکلیف، رنج میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے، ایمان کی روش اختیار کرو گے اور اللہ کو بہت قدردان ہے، اللہ بہت قدردان ہے، قدر افزائی فرماتا ہے اپنے شکر کرنے والے بندوں کا۔ اور جو بھی بندہ اللہ کے لیے کام کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، کوئی بھی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ اسے شمار نہیں کرے گا۔ انسان یہ سوچے کہ کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی تو ظاہر بات شمار ہوگی، لیکن چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی شمار کی جائے گی، ہر عمل کی گنتی ہوگی، سب رب العزت نے گن کے رکھا ہوا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے لا یحب اللہ الحجر بالسوء من القول الا من ظلم۔ نہیں پسند کرتا اللہ ظاہر کرنا بری بات کا مگر جس پہ ظلم ہوا ہو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں کسی بھی برائی یا برے عمل کا بلند آواز سے کرنا یا چرچا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی مظلوم کے دل سے کوئی جلے کٹے الفاظ نکل گئے، کوئی آہ نکل گئی کسی کے لیے، تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کسی بھی بات کو بلند آواز سے کہا جائے یا کیا جائے یا بیان کیا جائے، تو یہ بری بات ہے، سوائے اس کے کہ جس کا دل دکھا ہے یا ظلم ہوا ہے جس پر، کیونکہ مظلوموں کی بد دعا سے ڈرو، ان کی آہوں سے ڈرو۔ جب ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت کو خود دعا استقبال کرنے آسمان سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل ہوتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعٌ الْعَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب جاننے والا ہے، اللہ سے چھپی ہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ بار بار ہر قدم پہ اپنے بندے کو احساس کروا رہا ہے اپنی آیات کے ذریعے کہ تم یاد رکھو کہ اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر عمل کو جانتا ہے، جسے تم چھپا کر کرتے ہو، لوگوں سے چھپا کر کرتے ہو یا ظاہر کر کے کرتے ہو، یا تمہاری نیت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان تبدو خیرن ان تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیر۔ اگر تم کھول کر کرو کوئی بھلائی یا چھپا کر اس کو، یا معاف کرو برائی کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ہے معاف کرنے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا۔ اس آیت میں رب العزت یہ بتا رہے ہیں جہاں تک خیر کا معاملہ ہے تو تم اسے بلند آواز سے کہو یا چھپا کر کہو یا ظاہر کرو، تو سب برابر کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ خیر تو خیر ہی ہے۔ اب ظاہر کرو یا کرے یا خفیہ رکھو، اب اگر تم کوئی برائی کو معاف کر دو، یہاں درخواست یا اپیل کے انداز میں بولا جا رہا ہے۔ رب العزت یہاں اپنے بندوں کو
اپیل کے انداز میں بول رہے ہیں کہ اگر تم مظلوم بھی ہو، یعنی کہ مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے لیکن تم اگر درگزر کر سکتے ہو یا کر کے اس سے بلند ترین اعلیٰ رتبہ حاصل کر سکتے ہو، کہ اگر تم درگزر کر دو گے جو تمہیں رنج و غم تکلیف پہنچی ہے تو اللہ رب العزت تمہیں اس سے بلند تر درجہ اور مقامات عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ حاصل ہوں گی۔ اور اگر تم معاف کر دیتے ہو اس برائی کو جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور یاد رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدر کر رکھنے والا ہے۔ بعض اوقات انسان معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ رب العزت تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، متعلق ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے اپنے بندوں کو کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ اگر وہ حساب لینے پر آ جائے تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تو لمحے بھر میں حساب لے لے گا، پل میں جو بھی اس نے خطا کی ہے اس کو حساب کتاب کر کے سزا دے سکتا ہے، لیکن اللہ قدم بہ قدم کرم کرتا ہے اپنے بندے پہ، رحم کرتا ہے اپنے بندے پہ۔ یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ آگے بھی انشاءاللہ مزید کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور جزائے خیر کے طور پر آگے شیئر کریں۔